میری رائے یہ ہے، چونکہ وہ امیر تھے، کہنے لگے میری رائے یہ ہے کہ تمام ساتھی ہم مل کر محمد کی ملاقات کریں، اور ملاقات کا مقصد ہوگا مقابلہ۔ بولو ملاقات کا مقصد ہوگا کیا؟ مقابلہ۔ تو قیس نے کہا تم سب کو معلوم ہے یہ پورے یہاں پر سب سے بڑا ادیب میں ہوں، سب سے بڑا شاعر میں ہوں، سب سے زیادہ اچھی عربی زبان میں جانتا ہوں، اور یہ مدینہ والے کہتے ہیں کہ محمد بھی بہت اچھی عربی جانتے ہیں، تو عربی زبان کا مقابلہ ہوگا، وہ کچھ پڑھیں گے میں کچھ پڑھوں گا، وہ کچھ کہیں گے میں کچھ کہوں گا۔ اور قیس نے کہا مجھے یقین ہے میرا نمبر پہلا ہوگا، ان کا نمبر پہلے آنے نہیں دے گا۔ تو سارے ساتھیوں نے کہا بہت اچھا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پورا مجمع جواب دے، ابھی بھی آواز نہیں آ رہی ہے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یغفر اللہ لنا ولکم۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، إياك نعبد وإياك نستعين، والصلاة والسلام على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا وسندنا ومولانا محمد الذي أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وعلى آله وأصحابه الذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه، أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون۔ أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم۔ صدق الله مولانا العظيم۔ وروى الشيخان عن أبي أمامة الباهلي رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ صدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ قابل صد احترام، بہت ہی مکرم اور مفضل اور مبجل علماء کرام، اساتین علم و فضل، میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، اور بہت ہی محترمہ بہنیں اور بیٹیاں، اور خاص کر کے آج کے ہمارے اس مجلس کے صدر محترم عالم ربانی فیض سبحانی، جو گجرات سے میرے ساتھ آئے، تشریف لائے، حضرت مولانا حبیب احمد صاحب دامت برکاتہم، جو میرے لیے ایک بھائی سے بڑھ کر ہے، اور اس وقت گجرات کے ایک اہم شخصیت وہی ہے جو اس وقت ہمارے درمیان اسٹیج پر ہے، مولانا حبیب احمد صاحب دامت برکاتہم۔ الحمدللہ ان کا اپنا ایک مدرسہ ہے، ایک دو تین طلبہ کے مدارس ہے، طالبات کے لیے مدرسہ ہے، ہاسپٹل ہے، سکول ہے، کلاسز ہے، بڑے بڑے ان کے پروگرامز ہیں۔ آپ سب مل کر دعا کریں کہ آج کے صدر محترم اللہ ان کے آنے کو قبول فرمائے، اللہ ان کے بیٹھنے کو قبول فرمائے۔ بس اتفاق ایسا ہوا کہ وہ بھی گجرات سے آئے، میں بھی گجرات سے آیا، لیکن وہ احمد آباد سے آئے اور میں سورت سے آیا۔ ہماری فلائٹ صرف الگ الگ ہو گئی، باقی ہم یہاں دہلی کے ایئرپورٹ سے یہاں پر ساتھ میں آئے، مگر ان کی فلائٹ کل صبح جلدی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے سفر کو آسان فرمائے۔ اور بھی میں بہت شکریہ ادا کروں گا یہاں مولانا اسجد صاحب، وہ بھی ہمارے بہت، کہاں بیٹھے جی، مولانا اسجد صاحب ہمارے بہت پرانے دوستوں میں ہیں، وہ بھی احمد آباد سے آئے اور پتہ چلا یہیں کے اصل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے۔ مولانا محبوب صاحب جو اصل ہمارے اس پروگرام کے داعی ہے، وہ بھی یہاں پر احمد آباد سے، گجرات سے تشریف لائے ہیں، اور یہاں کے مفتی جاوید صاحب، مولانا خالد انور صاحب، یہاں کے چیئرمین صاحب، اور تمام کے تمام جتنے حضرات یہاں بیٹھے ہیں، سب مل کر آمین کہے۔ اللہ ہمارے بیٹھے
بیٹھنے کو قبول فرمائے، اللہ ہمارے سننے کو قبول فرمائے، اور پورا مجمع ایک ساتھ میں کہے کہ اللہ تبارک و تعالی سب کے جان مال عمر میں برکت عطا فرمائے، آمین۔ اور اللہ نے یہاں جمع کیا، اللہ ہم کو جنت الفردوس میں بھی جمع فرمائے، آمین۔ بولنے میں بہت سست ہو آپ لوگ، ذرا بلند آواز سے بولے۔ میں یہاں کب سے بیٹھا تھا، میں اپنے یہ شاہ نواز سے بھی بات کر رہا تھا کہ مولانا خالد انور نے، اللہ ہمارے وہ بیٹے کی عمر میں برکت عطا فرمائے، اللہ ان کے علم میں دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے۔ وہ جس انداز میں بیان کر رہے تھے، اگر یہ ہمارے گجرات کے سٹیج پر ہو کے بیان کرتے نا، کہیں سے سبحان اللہ، کہیں سے الحمدللہ، کہیں سے اللہ اکبر کی آواز آتی، مگر میں نے دیکھا آپ لوگ اتنے سناٹے میں بیٹھے ہیں جیسے آپ کی بیوی نے آپ کو دھکے مار مار کے بھیجا۔ ایسا تو نہ کرو، نہ بہت دور سے آیا ہو، مسافر ہو۔ سب سنیں گے انشاءاللہ؟ آواز نہیں آ رہی، سنیں گے انشاءاللہ؟ ذرا دونوں ہاتھ اوپر کریں گے، تھوڑی تکلیف اٹھائیں گے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اللہ سب کے جان مال عمر میں برکت عطا فرمائے۔ دیکھو باتیں جو ہونی ہوگی، بڑے بڑے علماء کرام یہاں بیٹھے ہیں، سب کے نام بھی مجھے نہیں معلوم۔ وہ تو آج جب میں نے پوسٹر دیکھا اور میں نے صرف نام گننا شروع کیا تو تقریباً 70-72 نام، تو میں نے سوچا اگر سب کے نام لیں گے اسی میں بیان مکمل ہو جائے گا، اس لیے میں تمام علماء کو یہ کہوں گا، یہ جتنے حضرات علماء کرام فضلاء اعظام یہاں تشریف فرمائے وہ میرے مخاطب نہیں، اگر میں کوئی غلطی کروں تو وہ تنبیہ کرے، اور بلا کسی تصنع اور بلا کسی تکلف کے یہ علماء کرام جب تک ہمت ہے بیٹھے، باقی مجھے آپ سے باتیں کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سارے علماء کے علم میں برکت عطا فرمائے۔ لیکن میں آپ سے بات شروع کروں اس سے پہلے آپ سے ایک وعدہ لینا چاہتا ہوں، دو گے؟ ابھی بھی آواز نہیں آ رہی؟ میں نے پیسے مانگے آپ سے تو کائے کو ٹینشن میں آتے ہیں، اور جو آپ نے دیا اس مدرسے کے واسطے، طالبات کے واسطے، تعمیری کام کے واسطے، اللہ تبارک و تعالی آپ کو کئی گنا کر کے واپس لوٹا ہے۔ بلکہ قرآن پاک میں لکھا ہے تم گن کر دو گے، اللہ اتنا دے گا ہم گن بھی نہیں پائیں گے۔ اور تو ایک وعدہ آپ سے لینا چاہتا ہوں کہ 2 کام کے لیے تیار ہو جاؤ۔ کون کون تیار ہے؟ ہاتھ اوپر کرے۔ 2 کام۔ سب سے پہلا کام سنیں گے۔ آواز نہیں آ رہی ہے؟ ابھی بھی آواز نہیں آ رہی ہے؟ سنیں گے ہاں؟ اور نمبر 2 عمل کریں گے۔ بس یہ 2 کام ہر مجمع میں، یہ 2 نیتیں کر لے، سنیں گے، عمل کر۔ پھر ایک مرتبہ بولو، نمبر 1 سنیں گے، عمل کر۔ مطلب ہم کو ٹوٹل کتنے کام کرنا ہے؟ اس میں ایک کام تو آٹومیٹک ہوگا، آٹومیٹک ہمارے کان میں آواز آئے گی، تو سننے کے لیے کوئی تکلیف اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ دوسرے کام میں پریکٹیکل کام کرنا ہے، عمل کریں گے۔ بولو کریں گے نہیں انشاءاللہ؟ اچھا ہم یہ 2 کام کریں گے، ایک مرتبہ پھر بولو انشاءاللہ ہم یہ 2 کام کریں گے۔ اللہ کو پوچھے اللہ آپ کیا دیں گے؟ اللہ جل جلالہ عما نوالہ، ہم تو 2 کام کریں گے، ابھی سنیں گے، بولو انشاءاللہ، اور جتنا سنیں گے اس پر عمل بھی کریں گے، بولو انشاءاللہ۔ لیکن اللہ آپ کیا دیں گے؟ اللہ فرماتے میرے بندے ہو، میری بندیاں، تم نے 2 ارادے کیے نا، ایک سننے کا اور ایک عمل کرنے کا۔ اللہ فرماتے میں بڑے بڑے 2 انعام دوں گا۔ پہلا انعام، چاہے گا یا نہ چاہے گا موت کے وقت کلمہ نصیب کر دوں گا، بولو سبحان اللہ۔ اور دوسرا انعام، بغیر حساب کتاب کے جنت میں پہنچا دوں گا، بولو سبحان اللہ۔ تو 2 کام کرنے اور 2 انعام لینے۔ کرنے والے کام سننا، اور انعام کیا لینا ہے؟ موت کے وقت کلمہ طیبہ، اور نمبر 2 بغیر حساب کتاب کے جنت۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ قرآن میں لکھا ہے، پارہ نمبر 23۔ بولو پارہ نمبر، آواز نہیں آ رہی، بولو پارہ نمبر۔ اللہ نے فرمایا الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ اولئک الذین ہداہم اللہ واولئک هم اولو الالباب۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔
اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے پیارے پیارے بندے اور بندیاں، ایک ایک جملے پہ سبحان اللہ بول دو نا، سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے پیارے پیارے بندے اور بندیاں، آج سنیں گے انشاءاللہ، آج سنیں گے، بولو انشاءاللہ، اور عمل بھی کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ فرماتے میرے بندے یہ دو کام کرنا ہے، سننا اور عمل کرنا۔ اولئک الذین ھداھم اللہ، اللہ فرماتے میں ہدایت کا فیصلہ کروں گا۔ ایک صحابی نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان، ہدایت کا کیا مطلب ہے؟ ہمارے نبی نے فرمایا دو انعام مطلب ہے۔ نمبر ایک، چاہے گا نہ چاہے گا اللہ موت کے وقت کلمہ نصیب کر دے گا۔ نمبر دو، بغیر حساب و کتاب کے جنت میں پہنچا دے گا۔ تو میرے پیارو، آج کا بیٹھنا رحمت والا بیٹھنا، مغفرت والا بیٹھنا، اللہ موت کے وقت کلمہ بھی نصیب کریں گے، بولو آمین۔ اللہ بغیر حساب کتاب جنت بھی عطا فرمائیں گے، بولو آمین۔ اللہ ہمیں محبوبیت اور مقبولیت عطا فرمائے، بولو آمین۔ تو دو کام، ایک سننا اور ایک، سب تیار انشاءاللہ؟ بات شروع کروں؟ میں نے بات شروع کروں؟ گھڑی میں بج رہے ہیں، کتنے بج رہے بھائی؟ 10:40 یا 11:45؟ ہاں 11:45۔ کتنے بجے تک میرے کو بولنا ہے؟ آپ بتائیں، آدھا گھنٹہ تو آدھا گھنٹہ، پونا گھنٹہ تو پونا گھنٹہ، جو وقت آپ بتائیں گے۔ بس اتنا بتا دوں کہ 3 مہینہ پہلے بہت بڑے آپریشن سے میں آیا ہوں، جسے بائی پاس سرجری کہا جاتا ہے۔ اس آپریشن سے ابھی 3 مہینے ہوئے اور میں یہاں سفر کر کے آیا ہوا ہوں۔ آپ لوگ بتائیں میرے کو کتنا بولنا؟ آدھا گھنٹہ؟ 1 گھنٹہ؟ جی 2 گھنٹہ؟ نہیں، جو آپ کی بیوی نے ٹائم بتایا اوکے۔ کسی نے 2 گھنٹہ کہا، پھر جلدی سے ہاتھ نیچے رکھا کیونکہ کچھ گھبراہٹ ہوئی اسے۔ بہت جلد بات ختم کریں گے، لیکن آج جو حالات سے ہم گزر رہے ہیں، ان حالات میں ہم کو کیا کرنا ہے وہ تو بعد میں لا رہا ہوں بات کو۔ پہلے ایک واقعہ سنا رہا ہوں جو میں نے بہت جگہ سنایا، آپ کو بھی سناتا ہوں، تاکہ یہ مدرسہ کیا ہے، یہ علم کیا ہے، یہ نالج کیا ہے، یہ ایجوکیشن کیا ہے، یہ قرآن کیا ہے، یہ حدیث کیا ہے، یہ فقہ کیا ہے، یہ تجوید کیا ہے، یہ سب ہم کو سمجھ میں آئے۔ اللہ ہم کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بس میں واقعہ سنا رہا ہوں، آپ میرا ساتھ دو گے نا انشاءاللہ؟ نہیں، سب میرا ساتھ دیں گے نا انشاءاللہ؟ بہت جلدی میں سنا رہا ہوں۔ پہلا واقعہ میں آپ کو سنا رہا ہوں میرے پیارو، مدینہ پاک، بولو مدینہ پاک سے بہت دور، یعنی مدینہ شہر، مدینہ منورہ شہر، اس سے بہت دور ایک قبیلہ، جو قبیلے کا نام ہے قبیلہ بنو تیم۔ ساتھ میں بولو قبیلہ۔ وہاں سے ایک جماعت تیار ہو رہی ہے۔ اور جماعت کیوں تیار ہو رہی ہے؟ 14، 15 یا 16 مردوں کی جماعت ہے، اور وہ جماعت اس لیے تیار ہو رہی ہے کہ ہم قبیلہ بنو تیم میں، یعنی چھوٹے سے دیہات میں، چھوٹے سے گاؤں میں رہتے ہیں، تو ہم مدینہ شہر میں جائیں، اور مدینہ شہر میں جا کے ہم کاروبار کریں گے، زمین کا، جائیداد کا، پراپرٹی کا، کھجور کا، باغات کا ہم کاروبار کریں گے۔ تو آپ یاد رکھنا، مدینہ سے بہت دور گاؤں ہے، گاؤں کا نام کیا ہے؟ قبیلہ بنو تیم۔ ساتھ میں بولو قبیلہ بنو تیم۔ سب ادھر توجہ دے، قبیلہ بنو تیم۔ وہاں سے 14 یا 15 یا 16 مردوں کی جماعت تیار ہوئی ہے اور مدینہ آ رہے ہیں، اور مدینہ میں کوئی دھرم کا مقصد، بولو نہیں، کوئی دین کا مقصد نہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کا بھی کوئی مقصد نہیں۔ وہ تو اپنے کاروبار کے لیے بزنس، پیسہ اور کاروبار اور بزنس اور کھجور کے باغات اور کھجور اور زمین اور پراپرٹی، اور کافی لمبی رقم لے کر وہ قبیلہ بنو تیم سے چلے گئے، اور یہ چلتے یہ آ رہے ہیں مدینہ منورہ۔ لیکن ایک بات ہے کہ وہ زمانے میں بھی جب اس طریقے کے 14، 15، 16 مرد جمع ہوتے تو کسی ایک کو امیر بناتے تھے تاکہ راستے میں اس کی ہدایت پر چلے۔ اب امیر کس کو بنایا جائے؟ وہ 14، 15، 16 مرد تھے، ان میں ایک جوان، ہٹے کٹے، تندرست، اور ان کے پاس علم بھی ہے، نالج بھی ہے، اور عربی زبان تو جیسے ان کے مٹھی میں ہے، عربی زبان کی فصاحت، بلاغت، طلاقت، سلاست وہ ان کی مٹھی میں ہے۔ سب نے کہا کہ ان کو امیر بنایا جائے، پورا مجمع بولے گا، ان کو امیر بنایا گیا۔ ان کا نام تھا قیس۔ بولو کیا نام؟ آواز نہیں آ رہی، پھر بولو کیا نام؟
ان کو امیر بنایا گیا. اب قبیلہ بنو تیم والے چلے آ گئے مدینہ منورہ آ گئے. اچھا مدینہ منورہ میں آئے اور آپ کو پہلے بتایا ان کا مقصد تھا کھجور کی مارکیٹ اور کھجور کے باغات اور زمین اور پراپرٹی اور جائیداد. وہ سب اپنے کام میں بیزی ہو گئے. مگر یہ لوگ جہاں جاتے تھے نا کاروبار کے لیے جہاں جاتے وہاں کوئی نہ کوئی کہتا محمد آ گئے. بولو صلی اللہ علیہ وسلم. محمد آ گئے. مکہ مکرمہ سے آئے ہیں مدینہ آئے اور کیا ان کی زبان ہے, کیا فصاحت ہے, کیا بلاغت ہے, کیا ان کا بولنا ہے, کیا ان کا سمجھانا ہے, کیا ان کا فرمانا ہے. جس کو دیکھو سب کی زبان پر محمد. بولو سب کی زبان پر محمد. بولو صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ قیس سوچنے لگے کہ ہم جہاں جاتے ہیں ہر جگہ پر نام محمد محمد محمد. تو اپنے سب ساتھیوں کو جمع کیے, 14 15 16 جتنے ساتھی تھے سب کو جمع کیے. کہا چلو کاروبار ہو گیا, ہمارا تجارت ہو گئی, ہمارا جو بھی لینا دینا تھا سب معاملہ ہو گیا. اب میری رائے یہ ہے, چونکہ وہ امیر تھے, کہنے لگے میری رائے یہ ہے کہ تمام ساتھی ہم مل کر محمد کی ملاقات کریں اور ملاقات کا مقصد ہوگا مقابلہ. بولو ملاقات کا مقصد ہوگا کیا مقابلہ. تو قیس نے کہا تم سب کو معلوم ہے یہ پورے یہاں پر سب سے بڑا ادیب میں ہوں, سب سے بڑا شاعر میں ہوں, سب سے زیادہ اچھی عربی زبان میں جانتا ہوں, اور یہ مدینہ والے کہتے ہیں کہ محمد بھی بہت اچھی عربی جانتے ہیں. تو عربی زبان کا مقابلہ ہوگا. وہ کچھ پڑھیں گے میں کچھ پڑھوں گا, وہ کچھ کہیں گے میں کچھ کہوں گا. اور قیس نے کہا مجھے یقین ہے میرا نمبر پہلا ہوگا, ان کا نمبر پہلے آنے نہیں دے گا. تو سارے ساتھیوں نے کہا بہت اچھا چلو مقابلے کے لیے جائے. اب اپوائنٹمنٹ تو وہاں لینے کی کوئی ضرورت نہیں تھی. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی قبیلہ بنو تیم سے آئے ہیں, یا تو 14 مرد آئے ہیں یا 15 آئے ہیں یا 16 آئے ہیں, جو بھی روایت میں ہے. اب ہمارے نبی نے فرمایا اہلاً و سہلاً, آنے دو سب کو آنے دو. اب سب کے سب سامنے آ کر بیٹھ گئے. پھر پورا مجمع بولے گا ان کے امیر کا نام, آواز نہیں آ رہی, وہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا ہوا امیر آپ ہے, یہاں آنے کا مقصد. تو کہا ہمارا آنے کا مقصد تو بزنس ہے, کاروبار ہے, وہ سب ہمارا ہو گیا, سارا لین دین کا معاملہ ختم ہو گیا. اب تو قیس نے کہا میں امیر ہوں اور آپ سے مقابلے کے لیے آیا ہوں. تو ہمارے نبی نے فرمایا کہا کا مقابلہ. کہا سنا آپ بہت اچھی عربی بولتے ہیں, بہت اچھی عربی لکھتے ہیں, بہت اچھا عربی پڑھتے ہیں, اور جتنوں کی دکان پر ہم گئے, جتنوں کے مکان پر گئے, سب نے ایک ہی بات کہی محمد 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 محمد. تو قیس نے کہا میں بھی بہت اچھی عربی جانتا ہوں تو مقابلے کے لیے آیا ہوں. اے میرے پیارو, ہمارے نبی کے آنکھوں میں آنسو تھے. بولو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں میں آنسو تھے. فرمایا قیس کیا مقابلہ کرنے آئے, مجھے تو لکھنا بھی نہیں آتا, پڑھنا بھی نہیں آتا. بولو مجھے تو لکھنا بھی نہیں آتا, پڑھنا بھی. وہ الگ بات ہے, اللہ نے ہمارے نبی کو علم کا سمندر بنایا تھا. بولو سبحان, بولو سبحان اللہ, بولو سبحان. اللہ نے علوم کا سمندر بنایا تھا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو. لیکن سچ بتاؤ قرآن میں پارہ نمبر 21 میں لکھا ہے کہ میرے مصطفیٰ آپ کو لکھنا بھی نہ آوے, آپ کو پڑھنا بھی نہ آوے. تو ہمارے نبی نے فرمایا مجھے لکھنا بھی نہیں آتا, پڑھنا بھی نہیں آتا. بولو ہے نا قرآن میں, ارے بولو ہے نا قرآن میں پارہ نمبر 21. بولو پارہ نمبر. اللہ نے فرمایا مَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذًا لَارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے مصطفیٰ ہم نے نہ تمہیں لکھنے کا بتایا نہ پڑھنے کا بتایا. وہ الگ بات ہے کہ اللہ نے محمد کو علم کا سمندر بنایا. بولو سبحان اللہ. ہمارے نبی نے فرمایا مجھے تو لکھنا پڑھنا نہیں آتا, تم کیا مقابلہ کرنے آئے. تو قیس نے, وہ قیس جو سامنے بیٹھے تھے نا, جوان ہٹے کٹے تندرست, کیا کہا نا سب لوگ کہتے مقابلہ ہوگا. تو ہمارے نبی نے فرمایا جب کرنا یہ مقابلہ تو سن لو مجھے نہیں آتا. یہ جو کچھ میں کہتا ہوں, جو کچھ میں کہتا ہوں, یا زبان مبارک سے جو نکلتا ہے, زبان میری ہوتی ہے, کلام تو اللہ کا ہوتا ہے. بولو زبان میری ہوتی ہے, کلام. اور سچ بتاؤ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب سے نبوت ملی, زبان مبارک نبی کی, کلام اللہ کا, فیصلہ
اللہ نے فرمایا وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ یوحیٰ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے مصطفیٰ کہتے جاؤ، فرماتے جاؤ، بولتے جاؤ، زبان تمہاری ہوگی کلام، آواز نہیں آ رہی، کلام، فیصلہ۔ ہمارے نبی نے وہ قیس کو کہا قیس جو بھی مقابلہ کرنا ہے کرو، زبان میری ہوگی کلام۔ تو قیس تو بڑے جوش میں تھے نا، جوان تھے، ہٹے کٹے تھے، کہاں مقابلہ ہوگا، چلو چلو آپ پڑھنا شروع کریں۔ ہمارے نبی نے فرمایا میں نہیں پڑھوں گا، پہلے تم پڑھو، مقابلے کے لیے تم آئے ہو۔ تو قیس نے کہا میں مہمان ہوں، آپ میزبان ہیں، آپ پہلے پڑھیں گے، آپ پڑھیں گے میں اس کے مقابلے میں اور اچھا پڑھوں گا، پھر آپ پڑھیں گے میں اس کے مقابلے میں اور اچھا بولوں گا، آپ فرمائیں گے میں اس کے مقابلے میں اور اچھا شعر پڑھوں گا۔ تو ہمارے نبی نے فرمایا ٹھیک ہے میں پڑھنا شروع کرتا ہوں۔ ہمارے نبی نے گردن مبارک اپنا چہرے انور کو نیچے رکھا اور ہمارے نبی نے پڑھنا شروع کیا۔ بولو سبحان اللہ۔ سب پڑھیں گے میرے ساتھ میں؟ بھائی ہمارے نبی نے پڑھنا شروع کیا، علماء بھی میرے ساتھ میں پڑھیں گے، آپ بھی میرے ساتھ میں پڑھیں گے۔ اور ہمارے نبی کا پڑھنا اللہ کی قسم کیسا پڑھنا ہوگا، اور پڑھا بھی کیا۔ قرآن پاک میں جو سورت کو قرآن کی دلہن کہا گیا اسی کو پڑھنا شروع کر دیا۔ بولو سبحان اللہ۔ یوں کہہ دو کہ اتنے